ماں، مامتا، اماں، بیبے، موم، ممی یا ماتا، یہ الفاظ سب کے سب ایک ایسی کرشماتی شخصیت کے بارے میں بولے جاتے ہیں اور جس کو ہم ماں کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، شفیق، نفیس، رحم دل، دل جوئی کرنے والے، غمسار، ہمدرد، مخلص، بے لوث، بے غرض، ہم راز، دوست، دکھ سکھ میں ساتھ نبھانے والے یا پھر احساس، ان کا اصل مطلب اور دوسرا اصل نام جو ہے وہ ماں ہے۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ان الفاظ کو جب اپنی روح میں آپ اتارتے ہیں تو جب تک ماں کا تصور نہیں آتا تو آپ کو بے لوث کی سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک آپ کو ماں کا تصور نہیں آتا، آپ کو احساس کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ اس کیفیت میں نہیں جائیں گے ان الفاظ کے معنی اور ان الفاظ کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوگا۔ ناظرین، اردو، فارسی، ہندی، انگلش دنیا کی بے شمار زبانیں، مگر ہم ایز اے مسلم جب عربی کو لیتے ہیں تو عربی کے اندر ہر لفظ کو ایک جامع اور ایک مضبوط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر ماں کو امن کہتے ہیں، اور اس میں اس کے مادے کے اعتبار سے جو اس کے معنی بنتے ہیں امن کے، وہ یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا، کسی دوسری چیز کے وجود کا سبب بننا، یا کوئی ایسی چیز جس میں کوئی چیز سما جائے۔ مثال کے طور پر ام الکتاب لوح آسمان پہ محفوظ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کائنات کے حوالے سے جو لکھ دیا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ زمین کے اوپر ام القرآن، تمام جہانوں کا علم قرآن مجید فرقان حمید میں پایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ام النجوم کہ یہ ستاروں کے علم پہ جامع مکمل لکھی گئی کتاب ہے، اور اسی طرح امہات المومنین، تمام مومنوں کی مائیں، تو اسی سے امت بنتا ہے۔ اب ناظرین، فلسفے کی روح سے بات کرتے ہیں۔ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی ذات جس کو ہم ماں کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ناپنے کے لیے جو اکائی پیدا کی ہے کائنات میں، وہ ماں ہے۔ اللہ جل جلالہ 70 ماؤں سے زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ ناظرین، بابا عرفان الحق صاحب نے ماں کے حوالے سے گفتگو کی تھی ایک ٹی وی چینل پی ٹی وی کے اوپر، تو میں نے اسے سنا تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا جی کہ میرا کوئی سرکاری دفاتر میں کام رکا ہوا ہے تو دعا کریں۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب نے کہا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہاں تو آپ جاؤ اپنی والدہ کی قبر پہ اور ادھر کھڑے ہو کے دعا کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو وہ کہتے کہ چند دنوں بعد وہ شخص دوبارہ ملا تو میں نے اسے پوچھا ہاں بھی کیا بنا تیرے کام کا؟ تو اس نے کہا جی کہ میں گیا تھا تو میں نے دعا کی اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے، اللہ کو واسطہ دیا اپنی والدہ کا، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یقین مانے میرا ایک ذاتی معاملہ پاکستان ریلوے کے پاس تھا، اور آئی جی ریلوے سردار راؤ صاحب، ان کے ساتھ اس ڈیسیژن کے اوپر کچھ ایشوز تھے تو وہ ہماری بات نہیں سن رہے تھے۔ تو میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے رابطہ کیا، ان کے پاس گیا اور ان کو اپنا مسئلہ سنایا، اور میں نے کہا جی آپ کائنڈلی انہیں فون کر دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں فون کر دوں گا، لیکن انہوں نے فون نہ کیا۔ پھر میرے ایک دوست ہیں ممبر صوبائی اسمبلی،
میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے مجھے ٹائم لے دیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے جو مسائل تھے وہ اسی جگہ تھے. وہ مسئلہ ان دوستوں کے تھرو بھی حل نہ ہوا، خواجہ سعد صاحب سے ٹائم نہ لے سکا. اتنے میں مجھے عرفان الحق صاحب کا یہ کلپ ملا تو میں قبرستان چلا گیا. تو جب قبرستان گیا تو میں نے عرفان الحق صاحب کی وہ یہ بات یاد آ گئی. میں نے گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے میں نے التجا کی، اور حاضر قبرستان کی جتنے بھی وہاں پہ میرے عزیز و اقارب تھے، اسپیشلی میری والدہ تھی، تو میں نے اللہ سے کہا تو میں ان کا واسطہ میں انہی میں سے ہوں. میں جتنا چور، فریبی، ڈاکو، جو بھی اپنے آپ کو میں نے کہہ سکا کہ میں سب سے غلیظ ترین ہوں، مگر میں ان میں سے ہوں. یہ تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں اور مجھے پتہ ہے یہ تیرے پاس مقبول بندوں میں سے ہیں، تو لہٰذا میں ان کے تھرو تجھے اپنا مسئلہ سنا رہا ہوں. اپنے حبیب کے صدقے میرے مسئلے کا حل کر. تو ہمارے دوست ہیں، میرے سینئر ہیں، محسن ہیں، نعیم مصطفیٰ صاحب، تو انہوں نے میرا مسئلہ جو تھا اسی دنوں میں رانا مقبول صاحب سے ڈسکس کیا ہوا تھا. تو یقین مانیے کہ ناظرین، میں قبرستان سے باہر نکلا ہوں اور میں فیصل آباد سے لاہور کی طرف آ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ جنت نصیب کرے رانا مقبول صاحب کو. ان کے پی اے کا کال آ گئی کہ بھائی آپ کو رانا صاحب بلا رہے ہیں، آپ کا جو مسئلہ ہے آپ راؤ صاحب سے ڈسکس کریں، ان کی بات ہو گئی. تو میرا فزیکلی جو مسائل ہیں جو اس ڈپارٹمنٹ میں تھے 50% ودن 24 آور وہ حل ہو گئے. یہ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد کے معجزات ہیں جو میرے ساتھ ہوا. اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو ایک اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرتا جاؤں، کیونکہ ماں کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے نا تو آپ کی زندگی میں جو آپ کو بیک اپ دیا جاتا ہے وہ پالنے والی صرف یا آپ کو جنم دینے والی ماں نہیں، وہ تمام مائیں آپ کی ہوتی ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح آپ کی زندگی میں آپ کو بیک اپ دیا ہو. ہمارے ہمسائے تھے میرے دوست ہیں بشیر صاحب، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی. میری والدہ کی ڈیتھ کے بعد تو میں جنازے پہ نہیں آ سکا، میں آؤٹ آف سٹی تھا. تو چہلم میں ان کے پاس گیا تو وہ چاروں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے یار دعا کر تو ساڈی ماں نا اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت کی جگہ دے. مجھے نہیں پتا میری زبان سے کیوں ایسے الفاظ نکلے. وہ میں کہ تسی اپنی ماں واسطے میرے کو دعا مانگ رہے ہو، وہ سانوں انہوں دے صدقے دعا منگنی چاہیے کہ ساڈے زندگی تے آخری مسائل حل ہون. میں کہ تسی کنے بھائی ہو؟ کہندا جی 4. میں کہ بھیناں کنیاں؟ کہندا جی 4. میں کہ ہر ایک دے بچے کنے؟ انہیں کہا جی کسی دے 4 کسی دے 5. میں کہ ٹوٹل افراد گنے کوئی 80 افراد بنے. میں کہ انہاں جو کوئی کافر ہے؟ کہندا نہیں. میں کہ انہاں جو کوئی ایسا ہے جنہوں تہاڈی ماں کہندی ہوئے پتہ چوری چکیٹی کر؟ کہندا نہیں. بلکہ انہاں دا ایک بھائی بشیر ہے، وہ کہندا یار ساڈی والدہ سانوں صبح اٹھا کے مسجد چ بھیج دی سی تے بھیناں نوں وڈی تائی کو بھیج دی سی کہ قرآن پڑھو. تو میں کہ جنہوں تہانوں ماں پیو تہاڈے نے مسلمان کیتا 80 افراد نوں، تو ایک مسلمان کرن تے کنا نفلاں دا ثواب ہے، کنا اورے اتنے نام و کرام ہے اللہ دے. تو جن نے 80 افراد نوں مسلمان کیتا انہیں کسی بچے نوں دھوکہ دے ہی تے نہیں نہ لایا. یہ سرٹیفکیٹ تو تہانوں دینا چاہیے کہ یار ساڈی ماں سانوں مسلمان بنا گئی، سانوں شرک تو بچا گئی. رب ال کتا ہاتھ کر کے منگو، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، یہ چیزاں بنیادی وہ سکھا گئی، بنیادی اخلاقیات سکھا کے گئی. تو وہ دے باوجود اسی کہندے ہیں کہ ساڈی ماں واسطے دعا کرو. وہ سانوں تے سرٹیفکیٹ دینا چاہیے کہ ساڈیاں ماواں جنتی نے. سوچئے، دیکھتے رہیے WAR TV.